رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. دروشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بآواز بلند روشی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، ثناءخوان حضرات اور قرآن و حدیث کی روشنی وچ خطابات و بیانات سن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعے نبی، شہید اور اولیاء انہاں دی زندگی اس تے تساں گفتگو سماعت فرمائی سی. اج انشاءاللہ وعدے دے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات اس حوالے نال قرآن اور حدیث اس دی روشنی وچ گفتگو دا آغاز کرنا ہے اور انشاءاللہ 5 جمعے اس تے مکمل ہوں گے انشاءاللہ. اہل سنت و جماعت دا ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے جدی سپورٹ اللہ دا قرآن کردہ ہے اور جدی سپورٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کردہ ہے. اور یہ ساڈا بالکل ببانگے دہل ڈنکے دی چوٹ عقیدہ اور دعوی ہے کہ اسی وہ لوگ ہاں کہ جنہ دا عقیدہ صحابہ دے عقیدے نہ رلتا ہے. باقی اگر کسی نو مان ہوئے کہ نہیں جی ساڈے بھی رلتے نے تے عقیدے میں انہاں دے پڑھاں گا تے کمائی دا لال جمے گا نہیں جڑا اپنا وہ عقیدہ قرآن دی چو ثابت کر دے تے ساڈے کو عقیدے وال انگل کرے اسی قرآن چو بھی پیش کریں گے، حدیثاں چو بھی پیش کریں گے. اللہ تمجیدات تحلیلات ہر شے معجزہ ہے، حتیٰ کہ میرے آقا بازار میں جلوہ فرما رہے تا بھی معجزہ ہے، جے غار میں جلوہ فرما رہے تا بھی معجزہ ہے، میرا نبی مکے رہے تا بھی معجزہ ہے، مصطفیٰ مدینے آن تا بھی معجزہ ہے. سرکار بدر میں جان معجزہ ہے، احد میں جان میں نہ لینا تسی آکھو نا معجزہ ہے. سرکار بدر میں جان، احد میں جان، تبوک میں جان، خیبر میں جان، احزاب میں جان، غزوہ خندق میں معجزہ ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو دعا واسطے لب ہلان معجزہ ہے، ایتھے رہ کے لب ہلان تے معجزہ ہے. قیامت نو ساڈی شفاعت کر دیاں لب ہلان تا بھی معجزہ ہے. بلکہ اور سن لو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیویاں دا شوہر بننا بھی معجزہ، بیٹیاں دا باپ بننا بھی معجزہ، بیٹیاں دا باپ بننا بھی معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر ادا معجزہ، میرے آقا دے ہوٹاں اتے دعا معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دو ٹکڑے کرن دے معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبا سورج واپس لے آؤن دے معجزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے وچ ہاتھ رکھن تے 5 نہراں جاری ہو جان 5 انگلاں وچوں، یہ بھی معجزہ ہے۔ ابو طالب نو پیاس لگے تو آکھن بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مینوں پیاس لگی ہے، سرکار زمین اتے ٹھوکر مارن تے پانی دا چشمہ نکلے۔ ابھی حوالے نہیں دینے، ابھی یہ باتیں پتہ نہیں اس جمعے آئیں گی، اگلے آئیں گی، اگلے آئیں گی یا اس سے اگلے آئیں گی، کیا پتا۔ ابھی تو میں آپ کو تمہید معجزے پہ سمجھا رہا ہوں، یہ بھی معجزہ ہے۔ ایک جملہ اور سن لو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بن ٹھن کے دولہ بن کے عرشوں پار جان، عرشوں پار جان، تاں بھی معجزہ ہے۔ ہوں ایک مصرع پڑھ لی، سارے نبیاں نو اللہ نے معجزات عطا فرمائے نے، سارے نبیاں نو کمالات عطا فرمائے نے، پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شام رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے اج نبیاں کولوں پوچھ ہی لئیے، اج رسولاں کولوں پوچھ ہی لئیے، جڑی سرکار ساڈی نے وہی نبی تواڈے نے، تے معجزے بھی دینا سارے نبیاں نالوں اعلیٰ نے، کمالات بھی سارے نبیاں نالوں اعلیٰ نے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے نبیاں دی بارگاہ چوں سوال کرنے آ، رسولاں دی بارگاہ چوں سوال کرنے آ، اے نبیو تے رسولو ایک گل تے دسو کہ جڑے ساڈی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے تہاڈے بھی نبی نے نا، تہاڈے بھی رسول نے نا، دسو اے تو اعلیٰ رسول کون ہے، اے تو اعلیٰ پیغمبر کون ہے، اس تو اعلیٰ نبی کون؟ کوئی ڈاسی پڑھنے ہونا نا بڑا مشہور اپنا سب سے اولا والا، بولو بولو سب سے اولا والا ہمارا نبی ہو دے اندر ایک جملہ ہے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، یہ تو آگے نہیں مثال سنیا آیا تو پہلے دن سننا نو سنو۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے نبیاں کولوں پوچھنے آ پے، رسولاں کولوں پوچھنے آ پے، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا۔ اے مصرع نویں لیکن حرج کوئی نہیں پڑھنے وچ ہے اعلیٰ حضرت دائی، یہ بھی گل پکی ہے، پڑھدا بھی اطال مسواری زویے پیا تے پڑھدا بھی بغدادی مسجد پیا۔ میں 2 دن پہلے کمالیے گیا تقریر کرتے ہو گئے جہاز نہیں جی بیٹھے ہوں مست ہو گئے، بغدادی مسجد والی تقریر سناؤ، میں بندے بھی ہوئی لے آؤ، بغدادی مسجد والی تقریر ہر جگہ ہو جاتی ہے ہاں فلانے تھان تو گل کی اتنے سنا میں فلانے بندے تے لیا ہوئی تھے کوئی سنن کا چج ہوں کوئی ہر تھان بغدادی مسجد نہیں نہ ہو جانی، یہ فیصلہ باد جوالا نگر ہی ہے صرف بغدادی مسجد۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ کی آندنے پہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا او اعلیٰ
ذرا ماحول بنا لو فضا دے اندر اپنے بازوانو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے چنڈے بنا لو فضا وچ لہرا لو. میرا یقین ہے جدی زبان میرے آقا دا ذکر کرے اور جدے ہاتھ یار دے ذکر وچ محو ہو جان مصروف ہو جان نہ اے ہاتھ جنمے سڑنے نے نہ اے زبان جنم میں جانی ہے. سب مل کے پڑھ لو. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ. مصرے دا مطلب میں پہلے تو انہوں سمجھا دیا. انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو, میں انبیاء دی بارگاہ جاواں انہاں نوں پوچھا اے مالکو دسو مینوں اے گل کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا سوالیہ نہیں بلکہ تجب واسطے وے. کیا بات ہے اس نبی دی نبیو جڑا تہاڈا بھی نبی ہے جڑا ساڈا بھی نبی مینو یقین سی تمہیں سمجھ نہیں آئی مصرے دی. ہوں آئی ہے مینو پتا سی تمہیں مصرے دی سمجھ نہیں آئی. میں اس واسطے مفہوم سمجھانا پیا. کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ وہ کسی مسجد کے اندر اچھے قاری صاحب تلاوت کرتے ہو نا کہ ایک دوجے نو آخیدا ہے تہاڈا قاری ساڈا قاری. کیا قاری ہے یار؟ یہ آپ کا بھی قاری ہے ہمارا بھی قاری. کیا قاری ہے؟ کمال کا قاری ہے. قاری قرآن ہے. سبحان اللہ. ہوں گل سمجھ آ گئی جی. انبیاء سے کروں عرض, انبیاء کو میں عرض کر کے پوچھا کیوں نبیو دسو نا کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا شان ہے تمہارے نبی کی اور ہمارے نبی کی؟ ہوں سمجھ آ گئی جی. ہوں سنو ہوں تمہیں سواد آئے گا سنن دا. اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ عرض کر دینے انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو, انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سب مل کے پڑھیے. سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ. ہوں میں معجزات کی گل جناب آدم علیہ السلام تو لگا میں شروع کرن. کتوں؟ آدم علیہ السلام تو نال ہی میں کمپیریزن موازنہ کرتے جانا تو پھر تمہیں سرکار دے معجزات سننے دا سواد چلنا. ڈائریکٹ نہیں کہ میں آج ہی معجزات مصطفیٰ سے شروع کر دوں. پہلے میں کمپیریزن کرنے لگا ہوں موازنہ. سنیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ دا قرآن کے فرماندہ ابا واستکبر وکان من الکافرین. رب العالمین نے فرمایا اے ماں زاگ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا او ویلا ذرا یاد کرو جدو اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا ہے میرے آدم نو سجدہ کرو. جدو اللہ نے فرشتیاں نو حکم دیتا میرے آدم نو سجدہ کرو. کہ رب کنوں آندا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب یاد کرنا ذرا اس ویلے نو. تے سرکار مدینہ کو ایک بار بھی نہیں آخیا یا اللہ میں وہ کو ہے سا کوئی نہیں سمجھ آئی. وہ قرآن میں جتھے آوے نا از یہ مطلب ہے اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب ذرا وہ ویلا تے یاد کرو, ذرا وہ ویلا تے یاد کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کام سی نا کو آندے یا اللہ دسو بھی یہ کوئی گل کرنا رہی میں تو ہے ہی نہیں سر. یاد انہوں کروائی دا ہے. یہ تھوڑا کی نام سی؟ عظیم صاحب. یہ مولانا عظیم صاحب بیٹھے ہوئے میں ان کو کہتا ہوں پرسوں یاد کرو جو کمالیے گئے سر. یہ آخر جی میں تیرے نال نہیں یاد کی کروانا ہے.
یا تو انہوں کروائی دا کول ہوئے یا تو انہوں کروائی دا جڑا کول موقع تے موجود ہوئے تے جڑا موجود ہی نہ ہوئے انہوں یاد کی کروائی دا سجدہ آدم علیہ السلام میں فرشتے کرتے ہیں سرکار موجود قرآن دستا پیا باعث یاد کرو محبوب اس ویلے جدو اللہ نے فرشتہ نے حکم دیتا کہ آدم علیہ السلام سجدہ کرو فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون سارے فرشتے یک بارگی کٹھیاں آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے چودھری صاحب آ کر گئے انہیں آگے لائے میں کیوں سجدہ کرنا رب نے فرمایا توں کیوں نہیں کرتا انہیں آگے میں بشر نو سجدہ نہیں کرنا سب تو پہلا نبی نو بشر آکے شیطان نے یہ بھی نہیں تو سمجھ آئی گل نبی دے نانا بشر بشر دی رٹ لانا ہے شیطان دا کام ہے ہم بشریت کے منکر نہیں ہے جو بشریت کا مطلقاً انکار کرے وہ کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے بشریت کا انکار نہیں ہے لیکن صرف بشر سمجھی جانا یہ شیطان کا کام ہے میں نے کہا میں نہیں کرنا میں نہیں سجدہ کرنا کیوں ابا انہیں انکار کیتا واستکبر تکبر کیتا وکانا من الکافرین کھتریاں جو ہو گیا کافراں جو ہو گیا نہیں سجدہ کیتا ہوں توجہ نہ گل سن لو ایک کمال آدم علیہ السلام دا کی کہ رب نے فرشتیاں کو سجدہ کروایا آدم علیہ السلام نے کمپیریزن پھر دسنا نقطہ سن لو تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بات تعریف فرمائی ہے فرماتے ہیں یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا سجدہ جڑا آدم علیہ السلام کو نہیں سی بلکہ کانا فی جبہت ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آدم علیہ السلام دی پیشانی وچ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نور پہ چمکدا سی سرکار دے نور دی تعظیم واسطے فرشتہ کو سجدہ کروایا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دی تعظیم واسطے فرشتہ کو سجدہ کروایا گیا نقطہ سمجھ آ گیا ہوں سن لو کمپیریزن آدم علیہ السلام نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا شان تھوڑا نہیں انہوں آندے نے مسجود ملائکہ پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی شان سن لو آدم علیہ السلام نو سجدہ فرشتیاں کیتیا تے آکھیا کنے میں بولو حکم کنے دیتا ہے اللہ نے حکم دیتا ہے لیکن ادھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ کی ہے اے معجزہ جناب آدم علیہ السلام دا ہے فرشتے سجدہ کر دینے پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ کی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ اما حلیمہ دے گھر نے اما حلیمہ دے ویڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے میریاں بکریاں باہروں چر کے آئیاں نے میرا پتر عبداللہ لے کے آیا ہے تے میں دیکھے آئے ایک بکری سجدہ کر دی میرے آقا دی بارگاہ وچ آئی ہے اگے ود کے سرکار دے اونٹاں نو یا رخسار نو یا چہرہ انور دے کسے حصے نو بوسا دیندی ہے پئی پھر واپس جاندی ہے پئی پر انہیں چاندیا سرکار وال کنڈ نہیں کیتی آدم علیہ السلام نے سجدہ کنے کیتا ہے بولو آدم علیہ السلام نے سجدہ کنے کیتا ہے فرشتیاں نے تے آکھیا کنے تے بکری نو کنے دسیا ہے پاکستانی بکرے تے اجے تک سمجھ نہیں آئی تے نبی دی تعظیم کی تے عرب دی بکری دیکھو کڈی سیانی اے دو لتالا جانور ہو کے اج تک نہیں سمجھیا او چو ٹنگا جانور ہو کے میرے آقا دی عزت عظمت توقیر مقام نو سمجھیے بکری آئی ہے باقی ریوڑ واڑے وال چلا گیا ایک بکری اگے وٹ کے نالے سجدہ کر دی ہے بھائی نالے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو بوسے دے دی ہے گل تے نعرے والی ہے نا چپ کر کے بہ رہنا کیڑا گل ہے نہیں گل نعرے والی
انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا ہے. وہ فرشتیاں دا سجدہ کرنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن انہیں جانوراں دا سجدہ کرنا سمجھ نہیں آتا. تے معجزہ ہوندا ہی ہوے جڑا کھوپڑی وچ نہ آ سکے. اللہ اکبر. حضرت آدم علیہ السلام کی نے صفی اللہ, بولو کی نے صفی اللہ. نوح علیہ السلام کی نے نجی اللہ. داؤد علیہ السلام کی نے خلیفۃ اللہ. موسیٰ علیہ السلام کی نے کلیم اللہ. ابراہیم علیہ السلام کی نے خلیل اللہ. اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کلمۃ اللہ. گل سمجھ آ گئی جی. ہوں میرے آقا دا معجزہ دیکھو. سب نبیاں دے معجزات نے ہے. صفی اللہ ہونا, نجی اللہ ہونا, خلیفۃ اللہ ہونا, خلیل اللہ ہونا, ذبیح اللہ ہونا, اور کلیم اللہ ہونا, اور روح اللہ کلمۃ اللہ ہونا. یہ نبیاں دے کمالات نے, معجزات نے, انعامات خداوندی نے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی معجزہ سن لو. یہ میں کمپیریزن کر رہا ہوں, کمپیریزن کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ سن لو. میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا ایتھے معجزہ اے وے, صحابہ بیٹھے نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے نبی رسول نے انہوں دا ذکر کر دینے پے, انہوں دے تذکرے کر دینے پے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آئے, فرمایا میرے غلاموں کی کر دیو پے. عرض کر دینے ماں زاگ دے کاجل والیا, و دوہا دے چہرے والیا, و لیل دیاں زلفاں والیا, آمیم دیاں کڑلاں والیا, علم نشرہ دے سینے والیا, ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرنے پے پہلے نبیاں دا, پہلے رسولاں دا, پہلے پیغمبراں دا. اسی آنے پہ آدم علیہ السلام صفی اللہ بن کے آئے نے, نوح علیہ السلام نجی اللہ نے, داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ نے, عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ اور کلمۃ اللہ نے, اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نے, موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ نے, ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں جو آندے ہو پہ بالکل ٹھیک آندے ہو پہ. ہر نبی دا شان آل ہے, ہر رسول دا شان آل ہے, لیکن میرے والے ویکھو. فرمایا الاؤ وانو حبیب اللہ, فرمایا خبردار میں مصطفیٰ اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوا. اونچی بولو. میں حبیب اللہ, حبیب اللہ, حبیب تو اتنے کائنات وچ مقام ہی کوئی نہیں. حبیب تو اتنے کائنات وچ مقام ہی کوئی نہیں. تاں کہ اسی بفانگے دو اعلان کرنے ہونے آ, وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. سب مل کے پڑھیے. وہ نبیوں میں نبی وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے. حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حسینوں ہاتھ کھڑے کرو جہاں یقین ہے میرے آقا سب تو سونا ہے, سب دا یقین ہے. لو این جی فضا گونجائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے. سب آوازیں بلند سینے دا زور لا کے بغدادی مسجد کی فضا گونجائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جان گے. سب مل کے پڑھیے ذرا. حسینوں میں حسی ایسے, حسینوں میں حسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے. حسینوں میں حسی ایسے حسی ایسے
ہنسی ایسے حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حسینوں میں ہنسی محبوب خدا محبوب خدا حسینوں میں ہنسی سے کہ محبوب مسلمان بھائیو ہر نبی دا شان آلہ ہے اسی کسے نبی دی شان دے منکر نہیں اللہ دا قرآن نبیان دیاں شانہ بیان کردہ ہے بیا رسولان دیاں شانہ بیان کردہ ہے بیا اور میں دوسرے نبی دی گل کرا حضرت ہود علیہ السلام چلو آپ دی ذرا گل مشکل ہے میں اگلے جمعے کرن حضرت داؤد علیہ السلام دی کر لینے یہ ذرا آسان ہے تسی ہن آسان پاسے ٹرے ہو یہ سن لو حضرت داؤد علیہ السلام دی شان وے لویا ہاتھ وچ پھڑ دے نے لویا نرم ہو جاندا ساڈے تے داتری بنانی ہوئے لوہار نے وہ پہلے پٹھی چلاندا ہے اگ بالدا ہے کوڑے پکھاندا ہے جدوں اگ چنگی بل جاندی ہے پھر وہ لویا وچ رکھدا ہے جدوں لویا سرخ ہو جاندا ہے انج کہہ لو جدوں لویا اگ بن جاندا ہے اس ویلے پھر وہ باہر کڈدا ہے آئرن تے رکھدا ہے ہتھوڑے دیاں سٹاں لاندا ہے پھر کتے جا کے کئی پروسیس وچوں گزر کے پھر لویا داتری دی شکل اختیار کردا ہے لیکن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نو اللہ نے کمال اے عطا فرمایا ہے آپ لویا ہاتھ وچ پھڑ دے نے لویا موم ہو جاندا ہے جو بنانا چاہندا ہے اللہ دا نبی بنا لے سانو اج کل تبلیغ پتا کیا آدھے نبی تو مکھی دا پار نہیں بنا سکتا میں کہ توں قرآن پڑھیا ہی نہیں توں قرآن پڑھیا ہی نہ ہو ہمارے امیر صاحب سے پوچھ لیں وہ امیر جہاں وہ تو بہت انپڑھ ہوتا امیر صاحب سے پوچھیں بھی غریباں نہیں آتا تو امیران کتوں ہونا دسو بھائی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام لوہے نال جو چاہتے سن بنا لیندے سن کہ نہیں زرہ بنانی حضرت داؤد علیہ السلام نے زرہ بنائی تے اگ چ نہیں رکھیا لوہے نو بس ہاتھ نال ہی پھڑیا موم ہو گیا جویں ٹالنا اس نال ٹال لیا یہ ہن تھوڑا جا کمال تے نہیں بولو تو صحیح کوئی چھوٹا جا کمال نہیں ہن اپنی سرکار دی گل کری آدم علیہ السلام سے میں نے موج ذاتی کمپیریزن پیش کیا ہے اب یہ دوسرا حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جناب داؤد علیہ السلام اللہ دا قرآن فرماندا لویا ہاتھ دے اندر پھڑ دے نے لویا نرم ہو جاندا ہے لویا موم ہو جاندا ہے اج کل تانوں مارکیٹاں دے اندر یا انٹرنیٹ دے اوتے یا ترکی دے اندر کاپے میوزیم ترکی دے اندر اوتھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے چ وہ پتھر تانوں مل جائے گا جدے اوتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نے پتھر موم ہو گیا ہے آج جو تصویراں مارکیٹ کے اندر موجود نے نیٹ تے موجود نے ویکھیاں جا سکدیاں نے انہاں دی زیارت کیتی جا سکدی ہے پتھر اتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم ٹکایا ہے وہ پتھر موم ہو گیا ہے انج کہہ سکدے ہو پتھر نو وجد آیا موم ہویا انہیں خوشیاں کیتیاں نے اج میرے والے مدینے دا تاجدار آیا ہے اج خوشی کر دیا موم ہو گیا ہے اللہ اکبر یا رسول یہ امام
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پتھر دے ویڑے جان او دے سینے تے قدم ٹکان تے پتھر موم ہو جائے اسی آنے ساڈے ول آؤ سانولا چلو بھول جاؤ میری خطاواں خواجہ غلام فرید تاجدار مٹھن کوٹ رحمت اللہ علیہ خواجہ غلام فرید تاجدار مٹھن کوٹ رحمت اللہ علیہ کمال ترجمانی کی تھی ہے ذوق اندنے کملی والے پتھر وال جاؤ تے موم ہو جائے ساڈے دل بھی موم نے کملی والے کدی اس ویڑے بھی عرض کر دینے سونے ساڈے ول آؤ سانبلا چلو بھول جاؤ میری خطاواں کدی ساڈے ول آؤ سانبلا چلو خطاواں جے ساڈے ول آؤ سانولا چلو بھول جاؤ میری خطاواں آقا جد دے نین تورے سنگ لائے جد دے نین تورے سنگ لائے آقا ساری ساری رتیاں نیند نہ آوے کئیاں دتیاں نی یار سزاواں اج ساڈے ول آؤ سانولا چلو بھول جاؤ میری خطاواں پتہ نہیں ہوں تمہیں سمجھ آتی ہے کہ نہیں آ جاویں جے میرے بیڑے سونے آ جاویں جے آ جاویں جے آویں آ جاویں جے میرے ویڑے نس جامن تو سب بیڑے جیڑے میں کر کر شکر ورتاواں ہائے ہائے محبوب آوے تے خوشیاں کری دیاں نے میں کر کر شکر ورتاواں میں کر کر شکر ورتاواں جے ساڈے ول آؤ سانولا چلو بھول جاؤ چلو بھول جاؤ میری خطاواں مسلمان بھائیو ادھر داؤد علیہ السلام لویا پھڑ دینے وہ نرم ہو جاندا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے بیا یہ تیری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال ہے وے پتھر اتے پیر رکھ دینے پتھر پوسے لینا ہے نرم ہو جاندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیر رکھن پتھر ہوتے تے اج بھی وہ مقام ابراہیم یہ تو ابراہیم علیہ السلام دے پیراں وچ کمال ہے جدو کعبہ بندا نا پیا تے گو نہیں لائی پتھر تے کھلوتے نے جنہ چاہیے سی اچا ہونا پتھر اچا ہو جاتا جو نیواں ہونا نیواں ہو جاتا یہی جگ سسٹم ہے جنہ اتنے ہونا سی پتھر اتنے ہوندا سی پتھر اتنے ہو جاتا سی رب چاہتا تے نبی نو ایک کمال اس طرح دینا بھی ابراہیم علیہ السلام زمین تے کھلوتے ہوندے قد ودتا جاتا جدو چاہیے چھوٹا ہو جاتا لیکن رب انج نہیں کیتا پتا سی بھی نبیاں دے کمال تے ہے ہی نہیں جس پتھر دا تعلق نبی نہ ہو جائے انہوں بھی کمال لب جاتا اور دوسری وجہ دس دیا جے نبی دا قد ودتا تے چھوٹا ہوندا تے لوگ آنے ٹھیک ہے معجزہ ہویا کمال ہویا کہ تے پھر حرم شریف دے اندر پتھر نہیں سے رکھیا جانا جتھے لوگ ہونے اتنے چمو دے آندے نے یہ تو شرک ہو گیا ہے اتنے آندے نے اتنے نماز پڑھنی ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام دے پیر پے نے پیروں کے نشان اتنے پڑھنی میں نہ بھائی اتنے رش بڑا تو پرا ہو کے پڑھ لا کھلے تھا نہیں پھر تینوں پتا نہیں نہ وتا کہ زومی مقام ابراہیم مصلی اس جگہ نو جائے نماز بنا جتھے ابراہیم علیہ السلام نے پیر لگے نے اور میں کہ شرم کر پیراں نے تھان شرک ہوندا ہے تو پیروں نو سجدہ کری ہونا پیا نہیں سجدہ تے رب نو ہی اونج تے اونج پیراں نو جڑا سجدہ تے رب نو ہی ہے میں کیا سی روزے وال منہ کر کے جڑا دعا مانگ لی تے تیرے ٹیڈی مروڑ پین لگ پے ایتھے سجدے کری ہونا پتھر وال نو کی کریے ہن قرآن جو ہویا جی پھر اونج منن نو دل نہیں کردا بس قرآن جا گیا تاں جڑا تھوڑا جہا
اونج نہیں ٹھڈوں نہیں تے اسی بھی اسے واسطے آنے ہونے اج تیرے ابراہیم علیہ السلام دے پیر نے تو ادھر سجدے کرنا ہے تے ساڈے وال بھی ویکھ میری زندگی بھی عجیب ہے اور میری بندگی بھی عجیب ہے میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں تم نے آقا قدم رکھا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا سبحان اللہ اللہ مل کے ذرا جہاں تم نے آقا قدم رکھا جہاں تم نے آقا قدم رکھا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ لیا وہی ہم نے کعبہ وہی ہم نے کعبہ وہی ہم نے کعبہ وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا وہی ہم نے کعبہ بنا لیا. یہ بھی سانو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتا لگا وہ ٹر پھر کے وہ تھان لبدے ہوندے سن جتھے سرکار نے نمازاں پڑھیاں نے جتھے پھر سرکار دے قدم ہونے انہاں تھاواں نو سجدہ گاہ بنانا ایتھے سرکار حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ ایک دن کعبہ شریف وال سن دے حضرت عبداللہ بن عمر بھی اوتھے سن رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تے حضرت بلال پاک رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر دے مزاج نو جان دے سن بھی وہ تھان لب دے جتے سرکار نماز پڑھی حضرت بلال لگا وہ کیا آندے نے پورا آؤ جی گل سنو جدو نیڑے آئے اے تھان جے جتے سرکار نماز پڑھی حضرت بلال چون کے جگہ دس دیں آ تھان جے کعبہ شریف دے اندر اے جگہ جے جتے سرکار نے نماز پڑھی سی ساڑیاں گلاں تے صحابہ نال رلدیاں تیریاں وہ کدے نال رلدیاں تو منکر ہویا بیٹھا ہر شے دے. حضرات دو کمپیریزن میں نے پیش کیے تیسرا سنیں حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا یوسف علیہ السلام دعا کرو وقت آوے 5 جمعے یوسف علیہ السلام تے رکھیے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ دے اندر کمال پتہ کی سی توجہ کنک مک گئی دانے مک گئے آپ دی قوم آپ دی خدمت چاہیے مصر دے شہنشاہ اللہ دے نبی شان والے نبی کمالات والے نبی جنہ دی کمیز آوے تے یعقوب علیہ السلام دیا اکھاں تے لگے تے بنائی واپس آ جائے نہیں شان اینا مقام آپ نے فرمایا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا فکر نہ کرے. پھر قوم آئی حضور کو نظر کرم کرو آپ نے نا اپنا جڑا سی نا گھونگٹ مبارک جہاں چہرہ چھپا کے رکھتے سن آپ نے تھوڑا جا کیتا نا سائڈ تے تھوڑا جا سائڈ تے کیتا ہے تے روایت چاہتا ہے کہ 3 مہینے تک کنے مہینے تک 3 مہینے تک قوم نو نہ بھوک لگی ہے نہ پیاس لگی. 3 مہینے نہ بھوک رہی نہ پیاس رہی. تے ساڈی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شان کی ہے جن نے میرے آقا نو ایک باری دیکھ لیا وہ دعا جہانم وچ رج گیا. دعا نہ ایتھے دا فکر نہ اوتھے دا فکر. کیوں؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دولت ہے
کہ جنوں ایک باری مل جائے کائنات دی ہر شے نو ٹھوکر مار کے پرا سڑ دیندا ہے، آندا مینوں کچھ نہیں چاہیے، مینوں دیدار مصطفیٰ چاہیے بس کوئی چاہیے اللہ حق چاہیے زندہ باد عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ ترجمہ پہ کر دے رہے رومی کشمیر، رومی کشمیر تاجدار کھڑی شریف عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ پہ آندے نے 3 مہینے 3 مہینے خلقت رچی ویخ یوسف کنعانی جنہ حسن ماہیدہ ڈٹھا اور رچے دوئی جہانی اچھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا حسن جنہ ویکھیا انہوں دا کی حال سی؟ حضرت زلیخا تے تانا زنی کیتی سہیلیاں نے، انہوں نے کہا بھی کدے پیچھے لگ گئی ہے؟ جڑا غلام ہے جڑا بکدا پیا، وہ فرمان لگیاں تو انہوں کی پتا ہوئے تو ساں ویکھیا ہی نہیں فرمان لگیاں تو ساں ویکھیا ہی نہیں، جنہ نہیں ڈٹھا ہوئی کرن گلاں وہ جنہ ویخ لیا وہ تا بول دے نہیں، وہ جڑے راز حقیقت نو جان گے نے وہ تے راز حقیقت کھول دے نہیں۔ زلیخا کی ہو گئی؟ انہاں کہ میں تانوں کی آکھاں تو ویکھیا ہی نہیں۔ او بولو تو صحیح، اور اچھی بولو۔ زلیخا نے تو ویکھیا ہی نہیں۔ اچھا چل بخا پھر، آپ نے دعوت کی سہیلیاں دی، دسترخوان تے کھانا چنیا، پھل رکھے، چھری رکھی، چھریاں رکھیاں۔ جدو یوسف علیہ السلام نے جا کے عرض کیتا حضور تہاڈا کی جاندا ہے، میری عزت دا سوال ہے تے ذرا بس ایویں نہ ہے کہ پھیرا ہی ہے، پھیرا بھی کہدا ہے کری بات اینو ہو گئے تو جدو بھی مرضی ہے واپس ٹر جاؤ، بس ایک کری لنگ جاؤ۔ آپ جدو لنگے نا تے سہیلیاں نو فرمان لگیاں جڑا میرا دل بھرے نا یوسف علیہ السلام انہاں گزرنا ہے تے لے تسی بھی ویکھ لیو تے پھر تسی آپے فیصلہ کر لیو۔ ہن اللہ دے قرآن دی گل ہے، قرآن فرماندا پیا جدو یوسف علیہ السلام لنگے نا تے بس تھوڑی جی جھلک، زیارت نہیں کہ بھائی جھلک، جھلک اور شاید زیارت اور شاید دیدار اور شاید، صرف جھلک تھوڑا جہا پردہ سرکایا۔ اللہ دا قرآن فرماندا پھل پیاں کردیاں سڑنا، وہ پھل کردیاں کتا نہ اے دیا ہننا، انہاں بیبیاں نے اپنے ہتھاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، انہاں بیبیاں نے ہتھاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یہ کدی شان ہے، کدا معجزہ ہے؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا۔ اب میں چوتھا کمپیریزن بیان کرنے لگا ہوں، چوتھا موازنہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ سن لے توجہ سے، وہ در کپتان ہے ہننا، ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کتا کتا کیا، لیکن جب باری امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تے جن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری ویکھیا نا، میں ہن مرداں دی لگا گل کرن، مرداں دی، ادھر سن عورتاں جنہاں ہاتھ کٹے، ادھر مرد
تے مرد بھی ہو جڑے مکہ مکرمہ دے جری تے بہادر تے پہلوان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عورت دی قوت فیصلہ ہو رہے، مرد دی قوت فیصلہ ہو رہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہتے ہیں سونے مصر میں یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھ کے تے مصر دیاں جنانیاں نے عورتاں نے اپنے ہتھاں نوں کٹیا، پر سونے ادھر بیبیاں ادھر مردان عرب تے مردان عرب نے انگلاں نہیں کٹیا تہاڈا حسن ویکھ کے سونے گردناں ہی کٹوا دتیاں تہاڈے نام. اور مزے دی گل اے ادھر تے ویکھیا تے تاں کٹے انگلاں کٹیاں ہاتھ کٹے تے ادھر غازی علم دین شہید تے ویکھیا بھی نہیں سی. بولو سبحان اللہ. وہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا بھی نہیں سی. غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ اجے ویکھیا بھی نہیں سی. غازی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اجے ویکھیا بھی نہیں. غازی عبدالرحمان عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ اجے ویکھیا بھی نہیں. غازی ممتاز قادری مدد اللہ علی اجے ویکھیا بھی نہیں. تاں بھی مصطفیٰ دے نام تے گردنا کٹاتے نے. تاں بھی گردنا کٹاتے نے. اللہ انہاں تے تکیا بھی نہیں سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جان دیندے نے پے، سودا کرتے نے پے. اے ان ڈٹھا سودا الذین یؤمنون بالغیب، اے ان ڈٹھا سودا کرتے نے پے تے جنہ کیتا اج انہاں دیاں قبراں بھی روشن نے. اج قبراں بھی روشن نے. ادھر ویکھیا تے ویکھن والیاں بیبیاں تے کٹیاں انگلاں تے ہاتھ تے ادھر ویکھیا بھی نہیں. تے گردنا کٹان والی عورتاں نہیں مرد تے پھر بغیر ویکھیو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے اپنی زندگی دا سودا کرتے ہیں. آؤ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن دی ایک گل کرا، کیونکہ اس نے یوسف علیہ السلام دی گل ہوگی نا نال یہ بھی گل سن لو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک شاگرد نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایڈے سونے سن کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھاندے سامنے نہیں سن باندھے، پیچھے باندھے سن. یہ آپ دا تقوی سی، پیچھے بٹھاندے سن. جدوں جوانی آئی حسن نکھریا اور اس نو جمال دے پیکر ہو گئے. امام اعظم رحمۃ اللہ فرمایا اب تم درس دیا کرو، پڑھایا کرو. جگہ لئی، کمرہ بنایا، پڑھان لگ پے. ایک کافرہ عورت آپ دے حجرے دے اس درسگاہ دے دروازے دے سامنے گزری. انہیں اندر جدو چاتی ماری نا تو باہر لوگوں نے پوچھتی اندر کون ہے جڑا ایڈا سونا ہے، اینا سونا ہے. انہیں آخیا بی بی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے. آخر لگی وہ محمد جدا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں. انہیں آخیا بی بی نہیں، ایک کلمے والا محمد نہیں، یہ جڑا اندر محمد بیٹھا ہے نا ایک کلمے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں دا غلام محمد ہے. یہ وہ کلمے والا محمد نہیں. وہ بی بی آخر لگی پھر مینوں جلدی کرو، دیر نہ کرو، مینوں یہ کول لے جاؤ. انہیں کہا بی بی کیوں؟ کہنے لگی میں محمد کلمے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا چاہنی ہاں. انہیں کہا بی بی کی بنیا تیرے نال من کیویں بدلیا اندر چینجنگ تے تبدیلی اے اچانک کیویں آ گئی ہے؟ توجہ 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 توجہ. بی بی جواب دین لگی اس محمد وال ویکھ کے میرا دل گواہی دین لگ پیا ہے جے نکا محمد ایڈا سونا ہے تے وڈا محمد کیڈا سونا. اچھی بولو. نکا محمد ایڈا سونا ہے تے وڈا محمد کلمے والا وہ کڈا سونا ہوئے گا. تے ساڈے لگا کو درویش ہوتے ہو اساں تے آکھنا سی نا بی بی تینوں کی دسی ہو کنے سونے نے. تو اجے
وہ ساڈا محبوب نہیں ڈٹھا وہ جنوں ویخ کے چن شرماوے تے ادھی راتی وہ دن چڑھیا وے جدوں مکھ تو پردہ ہٹاوے تے جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے پڑھیے جدوں رکھے جدوں رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے ہاتھ وچ پھلاں دے اتے راہی اتے ہاتھ وچ پھلاں رل جاوے بی بی تینوں کی پتا ہوئے اے بجلی ڈردی او چمک نہ مارے پڑھو بجلی ڈردی چمک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے تے جدوں کھولے او والے زلفاں دے کیا شان ہے ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں او کھولے ول زلفاں دے ول زلفاں دے ول زلفاں دے تیرا ہی راہ بھول جاوے جدوں او جاوے سیر چمن دی آدم چشتی رحمت اللہ علیہ نے جدوں او جاوے او سیر چمن دی تے سارا گلشن شیش نواوے حسین ماہی پڑھ لو توبہ 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 ایڈا حسین ماہی دار وہ جدی چال نہ چلی جاوے اے تو سونا ماہی وہ سانو کدرے آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے معجزات میں آدم علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے حضرت سیدنا ابراہیم جد الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام کی مثال پیش کی ہے اللہ اکبر ایک نکی جی گل اور کر لی ہے تو پھر انشاءاللہ معجزات کا بیان اگلے جمعے انشاءاللہ پھر ہوگا اور یہ 5 جمعے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے 5 جمعے ہوں گے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بڑا شان ہے آپ دا رب نے کوہ تور تے بلانا آ گلاں کریے آ کلام کریے
گل کلام دی نو جی یا اللہ میں تیرے نال گلاں کرنی ہے کتھے کریے یا اللہ جتنے تیرا حکم ہوئے فرمایا جا کشتی چاہ گلیں کرنی ہے آ کشتی چاہ اتنے بہ گلاں کرنے ابراہیم یا اللہ حکم فرمایا تیرے نال گلاں کرنی ہے کتھے کریے یا اللہ جتنے تیری مرضی ہوئے فرمایا اگ وچ آ جا اتنے گلاں کرنے اسماعیل جی یا اللہ گلاں کرنی ہے تیرے نال کتھے کریے یا اللہ جتنے تیری مرضی ہوئے فرمایا پھر چھری تھلے آ چھری تھلے آ تیرے نال گلاں کرنی ہے یونس جی یا اللہ گلاں کرنی ہے کتھے کریے فرمایا یا اللہ جتنے تیری مرضی ہوئے فرمایا پھر مچھلی دے پیٹ وچ آ جا اتنے گلاں کر اتنے گلاں کر یوسف یا اللہ حکم فرمایا گلاں کرنی ہے تیرے نال کتھے کریے یا اللہ جتنے تیری مرضی ہوئے فرمایا خوہ وچ آئے نا خوہ وچ آ اتنے گلاں کرنے موسیٰ جی یا اللہ کلام کرنا تیرے نال کتھے کریے یا اللہ جتنے تیری فرمایا کوہ طور تے آ اتنے کلام کرنے عیسیٰ تیرے نال بھی گلاں کرنی ہے کتھے کریے یا اللہ جتنے تیری مرضی ہوئے فرمایا تجھے آسمان تے آئے نا آ اتنے گلاں کرنے اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جی اللہ حکم فرمایا سونے تو میرا محبوب ہے اج میرا دل کردا تیرے نال گلاں کریے ہائے ہائے دل کردا تیرے نال کلام کرا گلاں کرا کتھے کریے یا اللہ جتھے تیری مرضی فرمایا ذرا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى دی منزل تے آنا عرشو پار آنا جتنے تیجے دی گنجائش کوئی نہ ہوئے سونے ایک تو ہوئے ایک میں ہوا ایتھے کو ہور آیا بھی کوئی نہ ہوئے کسی دا پھیرا بھی کوئی نہ ہوئے سونے عرشوں پار آج میں تیرنا گلہ کر دی دیکھا کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تے ساڈا بھی دل کردا ہے سونے ساڈا بھی دل کردا سی تواڈے نال گلاں کریے صحابہ گلاں کردے ہوندے سن محبوب تسی اج بھی زندہ ہو تے بس صرف ساڈے تے نگاہ کرم کرو نگاہ کرم کرو ساڈا بھی دل کردا تواڈے نال کلام کریے تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لاجپال نے تے فرماندے نے دسو کتھے کرنیاں نے سونیا اسی اینے جوگے تے نہیں دعوت دئیے پر دل کردا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے یا آہستہ نہیں پڑھنا سینے دا زور لا کے بابا سے بلند مسجد دی فضا گونج جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رام کر دینا اور کرم فرما دینا کدی آؤ غریباں لا کدی آؤ غریباں دے کدی آؤ غریباں دے محلے یا محلے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے کدی آؤ یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ اساں گناہگاراں رات تیرے نے ملے یا
رسول اللہ گناہگاراں رات رے نے ملے یقیناً آپ ہر عاشق گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے محلے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا رو یا رسول اللہ وہ تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ کملی والیو نظر کرم کرے آجے اسا گناہگاراں رات رے نے ملے گاراں رات رے نے ملے یا اللہ حاضری قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے. حضرات یہ ایک اعلان سے بات فرما لیں آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے. آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں. ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے